ملک میں سرمایہ کاری لانے کا مشن، حکومت کی کوششیں جاری، وزیر اعظم متحدہ عرب امارات روانہ، خواجہ آصف جام کمال، عطا طاہر اور اسحاق ڈار ہمراہ، شہباز شریف UAE کے صدر سے ملاقات کریں گے، مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقات بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کا UAE کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب 50 سال کی کم ترین سطح پر، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق رواں مالی سال سرمایہ کاری کا تناسب گھٹ کر GDP کے 13.1% کے برابر رہ گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی تدفین آج مشہد میں ہوگی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کا دورہ کیا، تہران میں تعزیتی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، تاجک صدر سے دوطرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور دیا، آذربائیجان کے ہم منصب سے بھی ملے۔ 180 جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ رہ گئے ہیں اسٹوڈنٹس پیچھے، جن میں 6 انجرڈ بھی ہیں، تو وہ 180 کے لیے ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس سے کہا ہے کہ حکومت سندھ خرچہ برداشت کرے گی چارٹر فلائٹ کا کہ ان کو واپس لایا جائے۔ اپنے آ گئے اپنوں میں کرغزستان سے پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے 205 طلبہ کا استقبال کیا، واپس آنے والے 99 طلبہ کا تعلق کراچی سے ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا مزید 180 طالب علم کرغزستان میں ہیں، جن میں 6 زخمی ہیں، کوشش کر رہا ہوں ان کے لیے خصوصی فلائٹ بھیجوں۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار، نواب شاہ میں آج پارہ 51، سکھر میں 49 ڈگری جانے کا امکان، ملتان میں 47 ڈگری ہونے کی پیش گوئی، لاہوریوں کو آج 45، اسلام آباد والوں کو 42 ڈگری گرمی برداشت کرنا پڑے گی، پشاور والے 44 ڈگری گرمی بھگتیں گے، کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ دن میں سکون نہ رات میں چین، بلا کی گرمی سے شہری پریشان، کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی 16 سے 18 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ، PIB کالونی، عثمانیہ کالونی، لائنز ایریا سمیت متعدد علاقوں میں شہریوں کا پارہ ہائی، گھروں سے بیٹھا دوبر ہو گیا، سکون کے لیے باہر نکل آئے۔ 12-14 نہیں 16 گھنٹے ہو رہی ہے، اور رات کو تو زندگی اجیرن کر دی ہے ان لوگوں نے۔ بل ڈبل لگا کے بھیج رہے ہیں، یہ لائٹ پورے دن نہیں ہوتی، ہمارے کو عوام کو پوری عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ کبھی 20 کبھی 19 کبھی 18، لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ ہے۔ بل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، ڈبل آ رہے ہیں اور بجلی نہیں۔ کراچی میں پھر ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آن، بنس روڈ پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، عظمت کا چائے خانہ تھا، پولیس کے مطابق جائے وقوع پر لوٹ مار کے شواہد نہیں ملے، واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ پاک کالونی پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں مارا جانے والا گینگسٹر قتل میں ملوث تھا، تعلق کاشف ڈاڈا گروپ سے ہے۔ مری میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران تصادم، علاقہ میدان جنگ بن گیا، آپریشن کرنے والے عملے پر شرپسندوں کا حملہ، فائرنگ سے اہلکار زخمی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں خواتین پولیس اہلکار بھی بائک پر گشت کرنے کے لیے میدان میں آ گئیں، ڈسٹرکٹ پولیس کی خواتین اہلکار بھی بائک سیکھنے لگ گئیں، کہتی ہیں موٹر سائیکل سے گھر اور تھانے بآسانی آ جا سکیں گی۔ کولمبیا نے رملہ میں آئندہ ماہ سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا، شہریوں کا جشن، فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے۔ کولمبیا نے اسرائیلی دہشت گردی کے باعث 3 مئی کو تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ گزشتہ روز آئرلینڈ، اسپین اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شمالی غزہ کی مسجد پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 16 فلسطینی شہید، شہداء میں بچے اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ جنین میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 12 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا، 24 گھنٹے میں 62 فلسطینی شہید، 183 زخمی، شہداء کی تعداد 35,709 تک جا پہنچی۔ یورپ اور امریکہ کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ، ٹورنٹو یونیورسٹی میں ریلی، طلباء نے غزہ کے حق میں نعرے لگائے، برلن میں یونیورسٹی کے باہر بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ریلی نکالی گئی، اسرائیل میں نیتنیاہو کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا، شہریوں کا مغویوں کی جلد بازیابی کے لیے حماس سے معاہدے کا مطالبہ۔
नरेंद्र मोदी तकब्बुर और खुद पसंदी की इंतहाओं पर। भारतीय वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूं। सोशल मीडिया सारिफीन की कड़ी तनकीद आड़े हाथों ले लिया। The King has granted this request and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. बरतानवी पार्लियामेंट 30 मई को तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। वजीर आजम ऋषि सुनक ने बादशाह चार्ल्स ओएम से मुलाकात के बाद कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा आज से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। सियासी माहिरीन के नज़दीक हुक्मरान जमात को एक बार फिर शिकस्त का सामना है। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इक़दाम का मकसद गिलाफ को किसी नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन इन कौन आउट, ग्रीन शर्ट्स के फाइनल स्पॉट का ऐलान आज होगा। पाक इंग्लैंड पहला T20 टाकरा बारिश जीत गई। हेडिंग्ले लीड्स में मुसलसल बारिश के बायस मैच मंसूख। दूसरा मैच हफ्ते को शेड्यूल। एशियन कबड्डी फेडरेशन का बड़ा फैसला, भारतीय टीम को इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत से रोक दिया। फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक मुंतखब फेडरेशन को इख्तियारात ना देने पर कदम उठाया गया। फैसले से इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। इटली ने जर्मनी को हराकर तारीख का पहला यूएफा यूरोपा लीग का फाइनल जीत लिया। एटलांटा क्लब ने बायर ल्यूरकोसन क्लब को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। तीनों गोल लुकमैन ने किए। इटली भर में जश्न। लेडी डियाना के मलबूसात और दीगर अशिया की नीलामी 27 जून को होगी। 1986 के ओपरा प्रीमियर में पहना गया गाउन 10 करोड़ रुपए से जायद में फरोख्त होने का इम्कान।